باقی نماز میں قیام کا مقصد انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت اس وقت تک نماز میں آتی ہے جب بندہ غافل نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی۔ جس طرح نماز میں اپنے رخ کو قبلے سے کسی اور جانب مڑنے سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز سے کسی اور چیز کی طرف پھیرنے سے بچانا ضروری ہے۔ اور جب دل کسی اور جانب متوجہ ہو جائے تو اس کو واپس نماز کی طرف لانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا دھیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بے توجہی سے واقف ہے، اور نماز میں اس طرح بے توجہی برتنا بہت برا فعل ہے۔ اس سے دل خود نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اور ساتھ ہی خشوع و خضوع کی کیفیت بھی طاری ہو جائے گی۔ خشوع اور خضوع کی کیفیت کیسی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ وہ ایک کیل ہے، کیل جس نے گاڑ دیا ہو، ایسے۔ یہ نہیں، اب تو بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، اچھے خاصے دیندار، حافظ قرآن، علم پڑھنے والے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر ہوتے نے ایک درہ مارتے وہیں سیدھا کر دیتے قلب نماز میں۔ ایک سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے ہم لوگ نماز میں اللہ کے سامنے۔ بادشاہ کے سامنے کسی جائیں ایسے ایسے کرنا شروع ہو جائیں، وہ ایک کہے گا کسی کو ایک لگاؤ اس کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جیسے کیل ہوتا ہے، سکوت، بالکل سیدھا، کوئی حرکت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ قیام میں قیام ہو کیسے؟ انسان دنیاوی اعتبار سے کسی انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو اس کے نزدیک عزت و مرتبے والا ہے تو خود بخود اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کو بے التفاتی برتنا چاہیے؟ اور جو شخص غیر اللہ کے سامنے توجہ اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے اعضاء اور جوارح کو فضول ہلاتا رہے تو سمجھ لینا چاہیے اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشعراء میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل اور حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قیام سے نماز کا قیام، حین تقوم میں نماز کا قیام، رکوع اور سجود سب مراد ہے، کہ اللہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم حین تقوم کھڑے ہوتے ہو، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ قیام، رکوع، سجدہ یہ مراد ہے۔ یہ سیدنا اکرمہ کی تفسیر ہے سائن کی۔ رکوع اور سجدے میں انسان کو اپنے دل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا دھیان اثر نو کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے رب کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور اپنے دل کی اس کیفیت کی ترجمانی اپنے الفاظ سے بھی کرنی چاہیے کہ زبان سے اللہ کی تسبیح اور اس کی بڑائی کی شہادت دیں، اس لیے کہ وہ اللہ تمام بڑوں سے بڑا ہے۔ اس بول کو 3 بار دہرا لیں تاکہ تکرار سے دل میں یہ عقیدہ اور نظریہ راسخ اور مستحکم ہو جائے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اب تو اتر جائے دل میں بات، اس لیے تکرار ہے، بار بار، کم از کم 3 دفعہ۔ پھر اپنے رب کی رحم و کرم کی امید رکھتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں، اور اس امید کا اظہار اپنی زبان سے ان الفاظ میں کیجئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ماضی کا صیغہ، اللہ نے سن لی، امید کے ساتھ اس بندے کی تعریف جس نے اللہ کی تعریف کی، امید ہے۔ اور پھر اس امید کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد۔ کیا عجیب ہے نا، ایک امید ہو اور پھر اس امید کہ اللہ نے قبول کر لیا، سن لیا اپنے بندے کی تعریف کو، یا اللہ آپ ہی ہیں تعریف کے قابل، آپ ہی ہیں تعریف کے قابل، آپ ہی کی ذات ہے جو اس نے بیکار اور چھوٹے انسان کی تعریف کو بھی سنتا ہے۔ پھر اس پر شکر ادا کرنے اور مزید رحم و کرم کا تقاضے کے لیے یوں کہیں، ربنا لک الحمد، یعنی اے ہمارے رب تعریف کا لائق تو آپ ہی ہیں،
اس پر مزید اضافہ کریں تو اچھی بات، مثلاً حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صرف نوافل تک محدود رکھیں، لیکن اگر کوئی فرائض میں بھی کرتا ہے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، خاص طور پہ اگر کوئی اچھا امام مل جائے جو کہ سکون سے نماز پڑھائے، خاص طور پہ حرمین شریفین کے اندر تو وہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے اگلے آدھا منٹ تو کھڑے ہی رہتے ہیں، تو اب آپ چھپ رہنے کی بجائے یہ الفاظ ادا کر لیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ کوئی غلط نہیں ہے ایسا سچ کوئی، دو زیادہ خود اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو صرف سمیع ربنا لک الحمد تک بھی محدود رکھیں۔ تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نوافل میں ایکسٹرا کلمات آتے ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ غلط بات نہیں ہے ان کو کہنا بھی، اگر کوئی خاص طور پہ استحضار زیادہ بڑھانا چاہے نماز کے اندر۔ اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جائیں گے، اور سجدے کی حالت عاجزی اور انکساری اور تواضع کی سب سے اعلیٰ ترین حالت ہے، جس میں انسان اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ اور اشرف عضو یعنی چہرے کو سب سے ذلیل اور حقیر یعنی مٹی پر رکھتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو مٹی اور زمین کے اوپر کچھ بچھائے بغیر مٹی پر ہی سجدہ کریں، کیونکہ یہ خشوع اور خضوع اور انکساری پیدا کرنے کا بڑا داعی ہے۔ ایسے پھیلائی نہیں مٹی، ایسا نہ ہو کہ مسجدیں گندی کر دیں جا کے مٹی رکھ کے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی ایسی چیز جو مٹی والی ہو اس کو رکھ کے اس پہ سجدہ کرنا مستحب ہے غالباً۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اپوز ٹو اتنے موٹے موٹے قالینوں پہ سجدہ کریں، کسی کچی مسجد میں سجدہ کریں تو زیادہ اعلیٰ ہے کہ مٹی پہ سر رکھیں، اپنے اشرف ترین عضو کو مٹی کے اوپر سجدہ کریں تو انسان تاکہ اور ذلت اللہ کے سامنے اپنے ذلیل ہونے کا مظاہرہ کرے، یہ وہ بات کرے بہتر ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، صرف اور فرقوں کا نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس کو مستحب سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو رکھ دیں جو مٹی کی ہو، ان کے نزدیک بھی یہ مستحب قول ہے۔ کیوں مولانا؟ خیر یہ تو امام مالک کا بھی قول۔ جب آپ نے اپنے نفس کو اس ذلت و مسکنت کی جگہ پر پہنچایا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو اس کی اصل جگہ پر پہنچایا ہے، اس لیے کہ آپ کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے اور انجام کار اسی مٹی میں جانا ہے۔ یاد رکھیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کسی کو دفن کریں نا تو مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنا یہ مسنون ہے کہ فیہا کیا ہے، منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی مٹی سے تو میں نے تمہیں بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں دوبارہ واپس لے کے جاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دفعہ پھر اسی مٹی سے تمہیں بناؤں گا۔ تو یاد رکھیں اس مٹی سے ہی ہم بنے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، اور اس مٹی پہ اپنا سر رکھ کے انسان اپنے آپ کو اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے اس کو اس کی اصل جگہ پر پہنچایا ہے، اس لیے کہ آپ کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے اور انجام کار اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور جب اس بات کا آپ دھیان کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور حشمت کا احساس اور مستحکم ہو جائے گا۔ سجدے میں آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، اس لیے کہ تکرار اور دہرانے سے بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جب آپ اللہ میں آپ کے دل میں اس طرح کی کیفیت اور رقت طاری ہو جائے تو یقین کیجئے کہ اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت عاجزی اور انکساری، تواضع اور مسکنت سے جلدی متوجہ ہوتی ہے۔